اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علت و معلول کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ علت و معلول کا جو قانون ہے جسے کاز آف کازیلٹی کہا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ وجود کی ایک تقسیم کے تحت ہر موجود یا علت ہے یا معلول ہے، یا وہ کاز ہے یا وہ ایفیکٹ ہے۔ البتہ بعد میں یہ بات واضح ہوگی کہ بہت سارے موجودات کے حوالے سے ایک جہت سے ایک نسبت سے ممکن ہے وہ علت ہو، اور دوسری جہت اور دوسری نسبت سے ممکن ہے وہ معلول ہو۔ یعنی ایک چیز کی نسبت ممکن ہے وہ علت ہو، اور دوسری چیز کی نسبت ممکن ہے وہی چیز معلول ہو۔ یہاں ہم اس قانون کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ علت و معلول کا جو مفہوم ہے، یعنی علت کسے کہا جاتا ہے، معلول کسے کہا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ فلسفی اصطلاح میں علت یا کاز اسے کہا جاتا ہے جس کے بغیر کسی دوسری چیز کا وجود ہو ہی نہیں سکتا، یعنی دوسری چیز کو وجود میں آنے کے لیے اس چیز کا ہونا حتمی اور ضروری ہے۔ جبکہ معلول وہ ہے جو اپنے وجود میں کسی دوسرے کا محتاج ہو، جسے اس کی علت کہا جاتا ہے۔ یعنی جب تک علت کا وجود نہیں ہوگا، معلول کا بھی وجود نہیں ہوگا، اور جب معلول موجود ہوگا تو حتماً اس کی علت کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی معلول کے وجود سے ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کی علت بھی اس کے ہمراہ حتماً اور یقیناً موجود ہے۔ مثال کے طور پر آگ اور دھوئیں کو لے لیں۔ اگر ہم آگ کو دھوئیں کی علت قرار دیتے ہیں تو دھواں تب ہوگا جب آگ ہوگی، یعنی دھوئیں کے وجود کے لیے آگ کا ہونا ضروری ہے، اور جب آگ ہو تب ہی دھواں ہوگا۔ لہٰذا ان دونوں میں علت و معلول کا رابطہ ہے۔ اس سے شاید بہتر مثال، میرا جو ارادہ ہے، میں جب قصد کرتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں، تو میرا ارادہ علت ہے میرے ہاتھ کی حرکت کے لیے۔ مثلا میں ہاتھ کو حرکت دیتا ہوں، اور جب میں اپنے ہاتھ کو حرکت دیتا ہوں تو میرے ہاتھ میں جو چابی ہے مثلا وہ گھومتی ہے، تو میرے ہاتھ کی جو حرکت ہے وہ علت ہے چابی کے گھومنے کے لیے، اور جب چابی گھومتی ہے تو اس سے مثلا وہ لاک کھلتا ہے اور پھر دروازہ کھلتا ہے۔ ان میں سے ہر پہلا فعل دوسرے والے فعل کے لیے علت ہے، اور ہر دوسرا فعل اس سے پہلے والے فعل کا معلول ہے، اور اس طرح سے علتوں کا ایک پورا سلسلہ چل سکتا ہے۔ اب آئیے، معلولیت کا معیار کیا ہے؟ یعنی ہم کب کہیں گے کہ اس چیز کو علت کی ضرورت ہے اور اس چیز نے معلول ہونا ہے؟ کہاں علت کی ضرورت ہوتی ہے، کہاں علت کی ضرورت نہیں ہوتی؟ یعنی وہ کون سی چیز ہے جس کی بنا پر کوئی دوسری چیز جو ہے وہ علت کی محتاج ہوتی ہے؟ یعنی وہ کرائٹیریا کیا ہے، وہ معیار کیا ہے جس کی بنا پر کوئی چیز علت کی محتاج ہوتی ہے؟ دوسرے الفاظ میں معلول بننے کا، یعنی معلولیت کا معیار اور کرائٹیریا کیا ہے، اس حوالے سے آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ وجود کی تقسیم میں ایک بات پڑھ چکے ہیں کہ دو قسم کے وجود ہمارے ہاں ہیں، ایک واجب الوجود ہے اور ایک ممکن الوجود ہے۔ اسلامی فلسفے میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی ممکن الوجود ہوتا ہے، کنٹینجنٹ ہوتا ہے، اسے وجود میں آنے کے لیے علت کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ جو ممکن الوجود ہے، وجود اس کی ذات میں داخل نہیں ہے، وجود اس کا لازمی حصہ اور جز نہیں ہے، لہٰذا جب وہ وجود میں آنا چاہے گا تو اسے علت کی ضرورت ہوگی، کوئی دوسرا محرک، کوئی دوسرا عامل جو اسے وجود عطا کرے گا، جو اسے وجود کے دائرے اور سرکل میں لائے گا، اس کی ضرورت ہوگی۔ ایسے میں اس بیرونی عامل اور اس محرک کو ہم علت کہیں گے۔ دوسرے الفاظ میں جو ممکن الوجود ہوتا ہے، وہ وجود اپنے وجود میں فقیر ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، لہٰذا اسے علت کی ضرورت ہوتی ہے۔ علت آ کر اسے وجود عطا کرتی ہے۔ بس اس ممکن الوجود کے وجود کا دار و مدار علت کے اوپر ہے۔ اگر اس کی علت ہوگی تب اس کا وجود ہوگا، اگر علت نہیں ہوگی تب اس کا بھی وجود نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی واجب الوجود ہو، کوئی اپنے وجود میں غنی ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، تو پھر اسے علت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس بات اور مطلب کو ہر عاقل انسان اپنی جگہ سمجھتا ہے، ہر ذی شعور انسان اپنی جگہ سمجھتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی معلول ہو تو کہتے ہیں اس کی علت ہونی چاہیے، جب بھی کوئی مخلوق ہو تو کہتے ہیں اس کا خالق ہونا چاہیے، جب بھی کوئی مصنوع ہو تو کہتے ہیں اس کا کوئی صانع ہونا چاہیے، جب بھی کوئی متحرک ہو تو کہتے ہیں اس کا ایک محرک ہونا چاہیے۔ لہٰذا ان تمام مثالوں کو دیکھتے ہوئے، یا کوئی حادث ہو تو اس کا ایک محدث ہونا چاہیے۔ لہٰذا جب ہم وجود کی بات کرتے ہیں تو جب بھی کوئی ممکن الوجود ہوگا، اس کے لیے وجود ضروری نہیں ہوگا، تو کوئی عامل اس سے ہٹ کر ایسا ہونا چاہیے جو اس کو وجود عطا کرے، اسے وجود کے سرکل میں داخل کرے، اسے کہا جاتا ہے اس کی علت۔
اور اس کے مقابلے میں جو واجب الوجود ہوتا ہے جیسے پہلے بیان کیا، اسے علت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو صرف سمجھانے کے لیے جس طرح سے رطوبت پانی کا ایک لازمی حصہ ہے، لازمی جز ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پانی ہو اور وہ مرطوب نہ ہو، لہٰذا پانی کو مرطوب ہونے کے لیے الگ سے کسی علت کی ضرورت نہیں ہوگی. اسی طرح سے اگر کوئی وجود واجب الوجود ہو، وجود اس کی ذات میں داخل ہو اور اس کا وجود ہونا ضروری ہو، اس نے اپنا وجود کسی اور سے نہ لیا ہو، تب اسے علت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. یہاں سے اس مشہور اشکال کا بھی جواب مل جاتا ہے کہ اگر ہر چیز کی ایک علت ہے تو پھر خدا کی علت کیا ہے؟ ہر چیز کا اگر کوئی بنانے والا ہے تو خدا کا بنانے والا کیا ہے؟ فلسفہ یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز کی علت ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک خالق ہوتا ہے، بلکہ وہ چیز جو ممکن الوجود ہو، جو اپنے وجود میں فقر رکھتا ہو، احتیاج رکھتا ہو، صرف اسے علت کی ضرورت ہوتی ہے. جبکہ جو واجب الوجود ہو وہ کسی کی طرف محتاج نہیں ہوتا، جو وہ کسی کی طرف محتاج نہیں ہوتا، اس کا وجود خود سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، پس اسے کسی علت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی. واجب الوجود وہ ہے جو تمام وجودات کی اصل ہے، ان سب کا منشأ ہے، ان سب کا منبع ہے، تمام علتوں کی وہ علت ہے. ہر دوسری چیز کو اسی نے وجود عطا کیا ہے. اگر آپ واجب الوجود کا صحیح اور درست انداز میں تصور کر لیں تو وہی تصور اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. اب آئیے علت اور معلول کے تعلق کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بہرحال پہلے اس بات کی طرف اشارہ ہو چکا ہے کہ علت اور معلول کا جو تعلق ہے وہ وجود ہی کے لحاظ سے ہے، وجود کے دائرے سے ہٹ کر نہیں ہے. یعنی علت ہے جو معلول کو وجود عطا کرتی ہے، اور معلول ہے جو اپنی علت سے وجود کو حاصل کرتا ہے اور لے لیتا ہے. لیکن جب ہم نے معیار اور کرائٹیریا کی بات کی تو یہاں پر کچھ نظریات مطرح ہوئے ہیں. ان نظریات کی طرف ہم مختصر انداز میں اشارہ کرتے ہیں. پہلا جو نظریہ ہے وہ ہے وجودی نظریہ. اس نظریے کے مطابق ہر چیز جو موجود ہو، وجود وہ کرائٹیریا ہے جس کے مطابق اسے علت کی ضرورت ہوتی ہے. مادیت کے قائل بعض افراد جو مادہ پرست لوگ ہیں، انہوں نے یہ معیار پیش کیا ہے جس کی بنا پر ہر چیز کو، یعنی ہر موجود کو علت کی ضرورت ہے. دوسرے الفاظ میں ہر موجود، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ممکن الوجود ہو، چاہے وہ واجب الوجود ہو، ہماری اصطلاح میں ان میں سے ہر ایک کو علت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وجود ہے تو وجود کو پھر علت کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر جو نقد اور اشکال ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. دوسرا جو نظریہ ہے وہ ہے حدوثی نظریہ. یہ بعض متکلمین کا نظریہ ہے. اس کے مطابق ہر حادث چیز کو علت چاہیے، بس ہر موجود کو نہیں، وہ موجود جو حادث ہو اسے علت چاہیے. حادث سے مراد یہاں حادث زمانی ہے، وہ چیز جو کسی ٹائم میں موجود نہیں تھی، بعد میں وہ چیز موجود ہوئی. لہٰذا جب بعد میں موجود ہوئی اور وہ وجود میں آئی، تب یہ سوال کیا جائے گا کہ کس چیز نے اس کو وجود دیا. لہٰذا یہاں پر اسے علت کی ضرورت ہوگی. مثلا یہ جو مخصوص درخت آپ کے سامنے ہیں، مخصوص کتاب آپ کے سامنے ہیں، کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیں، اگر وہ حادث زمانی ہے، اور یقیناً حادث زمانی ہے، تو اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ کس علت کی وجہ سے یہ موجود ہوا. تیسرا جو نظریہ ہے وہ امکانی نظریہ ہے. یہ فلاسفہ کا نظریہ ہے، اور اس نظریے کے مطابق کسی بھی چیز کو علت کی طرف جو اس کا محتاج ہونا ہے، اس کا جو کرائٹیریا اور معیار ہے، نہ وجود ہے اور نہ حادث ہونا ہے، بلکہ وجود ہی کے اندر، وجود ہی کے لحاظ سے اس کا فقر، اس کا احتیاج، اس کا ممکن الوجود ہونا وہ کرائٹیریا ہے جس کے مطابق اس چیز کو علت چاہیے ہوتا ہے. یعنی فلسفے میں ہم پہلے وجود کو تقسیم کرتے ہیں وجود غنی اور وجود فقیر میں، واجب الوجود اور ممکن الوجود میں، اور پھر ثابت کرتے ہیں کہ جو موجود فقیر ہوگا، جو ممکن ہوگا، جو امکان فقری رکھتا ہوگا، صرف وہی علت کا محتاج ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی موجود غنی ہو، مستقل ہو، واجب الوجود ہو، تو پھر اسے علت کی ضرورت نہیں ہوگی. بس یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ ہر موجود علت کا محتاج ہے، بلکہ صرف وہ موجود علت کا محتاج ہوتا ہے جو ذاتی طور پر ممکن الوجود ہو، یعنی اس کی وجود اور اس کی ذات کے اندر وجود چھپا ہوا نہ ہو. لیکن کوئی واجب الوجود ہو، یعنی وجود اس کی ذات ہی کے اندر موجود ہو، تو وہ کیوں کر کسی اور کی طرف محتاج ہو. جو پہلے سے موجود ہو، وجود اس کا لازمی حصہ ہو، اس کا کسی اور سے وجود لینا عقلی طور پر یہ فرض جو ہے وہ محال ہے. فلسفے کی زبان میں کہا جاتا ہے یہ تحصیل حاصل ہے. جو چیز پہلے سے موجود ہو اس کو دوبارہ وجود عطا نہیں کیا جا سکتا. بس یہاں سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ پہلا نظریہ جو مادہ پرستوں کا نظریہ تھا وہ اپنی جگہ درست نظریہ نہیں ہے. اسی طرح سے جو حدوث کا نظریہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا وہ نظریہ بھی درست نہیں ہے، چونکہ اس نظریے کے حساب سے، جو حدوثی نظریہ ہے، اس کے حساب سے اگر کوئی چیز قدیم ہوئی تب اسے علت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. لیکن عقلی طور پر ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز حادث نہ ہو، قدیم ہو، لیکن قدیم ہونے کے باوجود اسے علت کی ضرورت ہو.
آپ اس احتمال کو کیوں رد کر رہے ہیں؟ یہ احتمال اپنی جگہ موجود ہے۔ اور پھر حدوث کا جو نظریہ ہے اس کا لازمہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز موجود ہوئی، یعنی وہ حادث ہوئی، تو حادث ہونے کے بعد، موجود ہونے کے بعد پھر اسے علت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی جب کرائٹیریا حدوث ہے تو جب وہ حدوث سے ایک دفعہ نکل آئے اور موجود ہو جائے، حادث ہو جائے، پھر اسے علت کی کیوں کر ضرورت ہو؟ اب تو وہ موجود ہو گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں ایک ایسے کرائٹیریا کی ضرورت ہے جو ہر حال میں جو ہے اس کی بات درست ہو۔ اسلامی فلسفے کے مطابق علت اور جو معلول کا رابطہ ہے وہ اس طرح کا رابطہ نہیں ہے جیسے آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ میں اور کتاب میں ایک تعلق اور رابطہ ایجاد ہوتا ہے، اور جو ہی آپ کتاب پڑھنا چھوڑ دیں، آپ اپنا مطالعہ جو ہے وہ بس کر دیں وہیں پر، تو آپ کے اور کتاب کے درمیان جو ایک تعلق بنا تھا وہ تعلق وہیں پر ختم ہو جاتا ہے، اور اس تعلق کے ختم ہونے کے باوجود آپ اپنی جگہ وجود رکھتے ہیں اور وہ کتاب اپنی جگہ وجود رکھتی ہے۔ ہماری جو حقیقی علت ہے خداوند متعال، ہمارا جو تعلق ہے، ہمارا جو رابطہ ہے، ہماری جو نسبت ہے، وہ اس طرح کا تعلق، رابطہ اور نسبت نہیں ہے۔ بلکہ اس سے سمجھنے کے لیے آپ اس مثال پر غور کریں کہ جب آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں کاغذ پر تو آپ کا جو ارادہ ہے وہ علت ہے آپ کے ہاتھ کی حرکت کے لیے جس سے آپ کچھ لکھتے ہیں۔ جب تک یہاں پر آپ کے ارادے اور آپ کے ہاتھ کی حرکت کے درمیان ایک تعلق اور رابطہ ایجاد ہوا، یہ تعلق اور رابطہ اس طرح کا ہے کہ جب تک آپ کا ارادہ موجود ہے تب تک آپ کا ہاتھ حرکت میں رہے گا، اور جو ہی وہ آپ کا ارادہ ایک لمحے کے لیے، ایک لحظے کے لیے اگر آپ وہ ارادہ چھوڑ دیں لکھنے کا تو وہیں پر آپ کا ہاتھ رک جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب وہ تعلق اور رابطہ ختم ہو جائے اس کے باوجود آپ کا ارادہ اپنی جگہ موجود ہو اور آپ کے ہاتھ کی جو حرکت ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہو، نہیں، جو ہی وہ علت چلی گئی تب آپ کے ہاتھ کی حرکت بھی اسی وقت وہیں پر رک جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ یہ کائنات اور اس میں موجود ہر چیز خدا کا معلول ہے اور خدا ان سب کی علت ہے، لہٰذا ان سب کا جو تعلق ہے اپنے حقیقی خالق کے ساتھ، وہ یہ جو دوسری مثال پیش کی اس طرح کا تعلق ہے، یعنی جس طرح سے مذکورہ مثال میں ایک لحظے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی ہاتھ کی حرکت وہ جو ہے، اور ہاتھ کی حرکت کے بغیر قلم کی حرکت اور آپ کے ارادے کے بغیر آپ کے ہاتھ کی حرکت کا تصور آپ نہیں کر سکتے، اسی طرح سے ایک لحظے کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ایک آن کے لیے بھی خدا کے بغیر اس کائنات کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی حقیقی علت جو کہ خداوند متعال کی ذات ہے، اس کی طرف اس کائنات کی ہر چیز، ہر موجود، ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ وہ محتاج ہے، اور کوئی بھی ذرہ خود سے نہ موجود ہو سکتا ہے نہ اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے اور اس میں تسلسل آ سکتا ہے، مگر یہ کہ اسے مسلسل اس کی جو علت ہے وہ وجود عطا کر رہی ہو۔ یہ ایک بہت خاص قسم کا تعلق ہے جو علت اور معلول کے درمیان ہے، گہرا تعلق ہے جو معلول اور علت کے درمیان موجود ہے، اور علت اور معلول کے اس تعلق کو اسی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلی بحثوں میں ہم علت و معلول کے حوالے سے کچھ مزید مباحث کو، بحثوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔